بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مرزا غلام قادیانی، اس کی موت کس طرح واقع ہوئی ہے، اس پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑا اہم سوال ہے۔ اس سوال کا جواب قادیانیوں کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے اور مسلمان بھی اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں قادیانیوں کے بہت سارے ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہے اور مسلمانوں کے بھی ہیں۔ چنانچہ میں آج اسی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گا انشاءاللہ، اور ٹو دا پوائنٹ، اور قادیانی کتابوں کے حوالے سے مستند حوالہ، سنی سنائی باتیں نہیں بلکہ مستند حوالوں سے میں آپ کی خدمت میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارا مسلمانوں کا شروع سے تقریباً 100 سال سے زیادہ ہو گیا ایک ہی موقف ہے، وہ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی وبائی ہیضے سے مر گیا، اور ہم اس کو ثابت کریں گے قادیانیوں کی اصلی کتابوں سے۔ اور قادیانی یہ کہتے ہیں کہ وہ اس حال سے مرا ہے، اور قادیان کا مفتی کاذب، میں مفتی کاذب کہتا ہوں، وہ لوگ کہتے ہیں مفتی صادق، وہ یہ کہتا ہے، اس کا بیان 11 فروری 1952 کے الفضل اس میں چھپا ہے۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ حضور یعنی مرزا قادیانی، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ہیضے سے فوت ہو گئے، اس بات کو نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، وہ ہیضے سے فوت ہو گئے، یہ کہنا جھوٹ ہے۔ مزید یہ کہ بعض قادیانی لیڈران، ان کے مربع، یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنے لاہور کے سفر میں، جو اس کا آخری سفر تھا، انتہائی مصروف دن گزارے۔ ایک طرف وہ پیغام صلح لکھنے میں مصروف رہا، وہ تو کہتے ہیں مصروف رہے، اور دوسری طرف لیکچرز وغیرہ، ملاقاتیں، لوگ آتے رہے ملنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں قادیانی لیڈران، مربع، کہ اس مصروفیت کے نتیجے میں صاحب تجربہ اور میڈیکل امور سے واقف بھی بتاتے ہیں کہ انسان نہایت کمزور ہو جاتا ہے، اور دماغی کام کیا جائے تو اس کے اثرات بعض اوقات اس حال کی صورت میں ہوتا ہے۔ میرے خیال میں شاید یہ قادیانیوں کی نئی ریسرچ تحقیق ہو سکتی ہے۔ ویسے بھی دن رات
کہا جاتا ہے، قادیانی کہتے ہیں کہ شدید محنت کے نتیجے میں مرزا صاحب کو اس موقع پر اسہال کی تکلیف ہوئی اور بار بار بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئی۔ حالانکہ 25 مئی 1908 کی شام کو مرزا قادیانی سیر و تفریح کر کے آیا، بیگم صاحب کے ساتھ کھانا کھایا اور بالکل ٹھیک ٹھاک تھا وہ۔ یکایک دست اور قے کا سلسلہ شروع ہوا اور چند گھنٹوں میں ہی وبائی ہیضے سے اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا، یعنی وہ ہلاک ہو گیا۔ فیصلہ یہ کرنا ہے، چونکہ دو طرف کی باتیں آپ نے سنی ہے کہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور قادیانی کیا کہتے ہیں، دونوں طرف کی باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، لیکن فیصلہ کرنا ہے کہ مرزا قادیانی کی حقیقتاً موت کس طرح واقع ہوئی۔ مسلمانوں کا موقف درست ہے یا قادیانی جماعت کا موقف؟ اس سلسلے میں قادیانی جماعت کا ریکارڈ دیکھنا ہوگا، ان کے اخبارات، ان کے رسائل، ان کی کتابیں، ان کے بیانات، اس موقع پر کیا کہا گیا۔ سنی سنائی باتوں پر تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس کی چھان بین سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہیضہ کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہے۔ ہمارے یہاں ہم یہاں یو کے میں رہتے ہیں، یہاں ایک سرکاری ادارہ ہے جسے NHS کہتے ہیں، یعنی نیشنل ہیلتھ سروس۔ اس کی ایک ویب سائٹ ہے، اس کے مطابق ہیضہ، جس کو انگریزی میں کولیرا کہتے ہیں، اس کی علامات یہ ہیں کہ سخت پتلا پانی کی طرح دست کا بار بار آنا، دست کے ساتھ قے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ UK کی NHS کی ویب سائٹ کہہ رہی ہے، یعنی ہیضہ یعنی کولیرا، انگلش میں کولیرا کہتے ہیں کہ سخت پتلا پانی کی طرح دست کا بار بار آنا اور دست کے ساتھ قے یعنی وومیٹنگ کا ہونا، پیٹ میں مروڑ، پیاس کی شدت جس کی وجہ سے زبان کا خشک ہو جانا، انتہائی ذوف محسوس کرنا جس کے نتیجے میں انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ علامات ہے، میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا مرزا قادیانی کے مرنے کے وقت یہ جو علامات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، کیا اس میں پائی جاتی تھی؟ میرے پاس ایک کتاب ہے، سیرت المہدی جدید کمپیوٹرائز، اس کے حصہ اول صفحہ 10 اور 11 کو کھول کر غور سے پڑھیں۔ یہ کتاب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ کمپیوٹرائز ہے اور یہ جدید کتاب ہے۔ اس کے حصہ اول صفحہ 10 اور 11 پر اگر یہ کتاب آپ کے پاس نہیں ہے تو قادیانیوں کی نام نہاد سو کالڈ الاسلام.org پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ خیر، اس کے صفحہ 10 اور 11 پر
جو لکھا ہے اس کو پڑھیں. اس میں قادیانیوں کی اماں جان، جس کو قادیانی کہتے ہیں ام المومنین، ام المومنین کا معنی امت کی ماں. ہم تو قادیانیوں کی امت میں سے نہیں ہیں، ہم تو جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے. اس لیے ہماری ماں تو نہیں ہے، 1.5 ارب مسلمانوں کی ماں نہیں ہے. البتہ قادیانی امت کی ماں ہے، تو میں کہتا ہوں ام القادیانیین. تو اماں جان، قادیانیوں کی اماں جان یعنی مرزا قادیانی کی بیوی نصرت جہاں بیگم، اس کا بیان اور قلم بند کرنے والا، لکھنے والا مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے، وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ اس کے آخری لمحات کا ذکر کرتا ہے اس کتاب میں، سیرت المہدی میں. ہم اس کتاب کو دکھاتے ہیں، آپ دیکھ لیں گے بعد میں. یہ کتاب ہے، ایک ویڈیو میں نے دیکھا ہے جس میں ایک شخص بیان کرتا ہے، اس کی آواز ریکارڈنگ ہے، آواز کی ریکارڈنگ ہے، سامنے نظر نہیں آتا. کہتا ہے یہ لمبی لمبی داڑھی والے، یہ مولوی، یہ ملا سیرت المہدی لہرا لہرا کر بتاتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور پھر دکھاتا یہ بھی ہے، بیان کرنے والا بھی دکھاتا ہے قادیانی. ہم دکھاتے ہیں دست اور قے، وہ دکھاتا ہے 4 پائی. ہم دکھاتے ہیں دست پہ دست، دست پہ دست، دست پہ دست اور قے، اور وہ دکھاتا ہے 4 پائی پر گرے. یہ ایک ضمنی بحث ہے، چھوڑیے اس بحث کو کہ مرزا قادیانی کہاں گرا. مجھے یہ بتائیے، قادیانی یہ بتائیں کہ مرزا قادیانی کو وہ کون سی بیماری لاحق ہوئی جس کے نتیجے میں مر کر کے اپنے انجام کو پہنچ گیا. میں وبائی ہیضہ کہتا ہوں، میرا چیلنج ہے. میں وبائی ہیضے سے کہتا ہوں کہ وبائی ہیضے سے مرزا قادیانی کی موت واقع ہوئی، اور وہ 4 پائی دکھاتے ہیں، اور میں دکھاتا ہوں دست 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 پر دست، قے دمادم مست کلندر، اور مرزا صاحب چلے گئے. آپ بھی دکھائیے دست اور قے کو، قادیانی امت کو دکھائیے. کہاں گرے، کیا گرے، یہ تو بحث ہی نہیں ہے. بحث تو یہ ہے کہ کس بیماری کے نتیجے میں مرزا قادیانی مرا ہے، یہ بحث ہے. اور اگر اس بحث پر آنا چاہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں. جب اماں جان نے وہاں انتظام کر دیا 4 پائی کے قریب، اور جب ایک مرتبہ 1 بار دست، 2 بار دست، 3 بار دست، 5 مرتبہ یہاں ذکر ہے، اور نہ معلوم کتنی مرتبہ دست ہوئے ہیں. جب 5 مرتبہ تو یہاں مستند حوالہ ہے، اور گرے 4 پائی پر، تو کیا پاک صاف ہو کر وہ گرے ہیں 4 پائی پر؟ جب چاروں طرف پھیل گیا تو کیا بستر پر دست نہیں آیا ہوگا؟ چھوڑیے اس بحث کو. کیوں مرا، کیسے مرا، یہ اصل بحث. 5 مرتبہ یہاں بحث ہے کہ 5 مرتبہ دست آیا اور قے آئی. یہ دست اور قے کس چیز کی علامت ہے؟ میں نے پہلے ذکر کیا، NSS کا حوالہ دیا. لیجئے میں ایک کتاب اور پیش کرتا ہوں، مزید علامت. میرے پاس یہ کتاب ہے، سلسلہ احمدیہ جلد اول، اور اس کا صفحہ نمبر 182 183. یہ بھی قادیانیوں کی ویب سائٹ پر مل جائے گی، اور لکھنے والا ہے مرزا بشیر احمد ایم اے. صفحہ 182 اور صفحہ 183. عنوان ہے وصال اکبر.
اس کتاب میں جو لکھا ہے وصال اکبر، تقریباً وہی چیز ہے۔ اس میں بھی کہتا ہے کہ کوئی 11 بجے رات کا وقت ہوگا، آپ کو پاخانہ جانے کی حاجت محسوس ہوئی۔ لمبی عبارت ہے۔ ایک دست آیا تو پھر والدہ صاحب کو جگایا، پھر کہتے ایک دست اور آیا، پھر حاجت محسوس ہوئی، آپ رفع حاجت کے لیے گئے۔ جب اس دفعہ واپس آئے تو اس قدر ذوف تھا کہ آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے اپنے جسم کو سہار نہ سکے اور قریباً بے سہارا ہو کر چارپائی پر گر گئے۔ چلو ٹھیک۔ ایک اور دست آیا، ذوف بہت بڑھ گیا، نبض محسوس ہونے سے رک گئی۔ اب یہاں دوسری علامات کا ذکر میں کرتا ہوں۔ علامات میں سے دوسری علامت، دستوں کی وجہ سے زبان اور گلے میں خشکی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے بولنے میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، آپ کو دکھا دیں گے، کتاب ہے سلسلہ احمدیہ، صفحہ نمبر 182، یہاں ہائی لائٹ کیا ہے، اور یہ 183۔ یہاں بھی دستوں کے ساتھ زبان اور گلے کی خشکی کا ذکر ہے۔ اب یہ بتانا ہے کہ بولنے میں تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ مرزا قادیانی نے یہ بھی کہا کہ بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک اور اندرونی شہادت، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قادیان کے مفتی کاذب کا بیان، جیسے میں نے پہلے بیان آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس کا، کہ اگر مرزا قادیانی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ہیضے سے فوت ہو گئے وہ جھوٹ ہے، یہ لفظ جھوٹ یاد رکھنا۔ میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ مفتی کاذب بیان کرتا ہے، وصال سے 2 گھنٹے قبل حضور بات نہ کر سکتے تھے، اور ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب مرحوم ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب معالج تھے، یہ ڈاکٹر تھے۔ کاغذ قلم دوات منگا کر حضور نے لکھا کہ خشکی بہت ہے۔ وہی بات جو مرزا بشیر احمد احمد نے لکھی ہے، وہی بات مفتی کاذب بھی لکھتا ہے۔ خشکی بہت ہے، بات نہیں کی جاتی۔ ایسے ہی کچھ اور الفاظ بھی تھے جو پڑھے نہ گئے۔ گویا آخری وقت بھی، یہ میرے الفاظ ہے، گویا آخری وقت بھی شاید کلمہ بھی زبان سے نہ نکلا ہوگا۔ یہ اخباری بیان مفتی کاذب کا الفضل قادیان، جلد نمبر 25، نمبر 274، 24 نومبر 1937۔ یہاں بھی یہ کہا گیا کہ خشکی کی وجہ سے بات نہیں کر سکتا۔ یہ تمام علامات کیا ثابت کرتی ہے؟ کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مرزا قادیانی کی ہلاکت ہیضے سے ہوئی؟ اب میں آپ کے سامنے ایک فیصلہ کن اور ٹھوس شہادت، جس کو قادیانی بھی چھپاتے ہیں، لفظ بھی وہ جسے سننے سنانے کی ہمت کسی قادیانی میں نہیں ہوتی، اور اگر دست اور کیسے سے ان کی قادیانیوں کی تسلی نہیں ہوتی تو لیجئے قادیانیوں کے نانا جان مرزا قادیانی کے سسر، اس کی تحریر آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ نواب ناصر، میر ناصر نواب صاحب، یہ اس کا بیان حیات ناصر نامی کتاب میں موجود ہے، جس کو شیخ یعقوب علی عرفانی نے مرتب کیا ہے۔
اس کے صفحہ 14 پر یہ حیات ناصر، یہ کتاب نہ تو کسی ویب سائٹ پر، کسی قادیانیوں کی ویب سائٹ پر ہے، نہ یہ الفاظ قادیانیوں نے کہیں لکھے ہیں۔ شرماتے ہیں، مت شرماؤ۔ اس میں لکھا ہے کہ اب بڑی اور سخت تبدیلی میرے حال میں پیدا ہوئی اور ایسی سخت مصیبت نازل ہوئی کہ جس کی تلافی بہت مشکل ہے۔ یہ آخری حالات ہے، آخری لمحات کا ذکر ہے۔ اللہ کے سوا میری تکلیف، اللہ تعالیٰ کے سوا میری تکلیف کوئی نہیں جان سکتا۔ حضرت صاحب جس رات کو بیمار ہوئے، اس رات کو میں اپنے مقام پر جا کر سو چکا تھا۔ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو مجھے جگایا گیا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا اور آپ کا حال دیکھا تو آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ دوبارہ آپ کے سامنے یہ الفاظ دہراتا ہوں، میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ایسی صاف بات میرے خیال میں نہیں فرمائی، یہاں تک کہ دوسرے روز 10 بجے آپ کا انتقال ہو گیا۔ 25 مئی 1908 کا واقعہ ہے کہ 10 پر 10 قے اور پھر میر ناصر نواب وہاں گئے اور ان کے سامنے مرزا قادیانی نے یہ بیان کیا۔ یہ 25 مئی کا واقعہ ہے، اور دوسرے روز مرزا قادیانی اس جہان فانی سے کوچ کر کے چلا گیا۔ 25 مئی کی رات سے لے کر 26 مئی تک لکھتا ہے کہ کوئی ایسی صاف بات میرے سامنے میرے خیال میں نہیں فرمائی۔ اب یہ قادیانی کہتے ہیں، بعض کتابوں پہ لکھا ہوا ہے کہ نماز کا وقت صبح کا ہوا اور کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، حالانکہ بات ہی نہیں ہو سکتی تھی، زبان بھی خوش ہو گئی، گفتگو نہیں ہو سکتی تھی، ذوف ہو گیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے۔ خیر، دوسرے روز 10 بجے آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ یہاں حیات ناصر کا صفحہ ہے جو آپ کو بعد میں دکھا دیا جائے گا، پیسٹ کر دیا جائے گا۔ اس کتاب کو نہ قادیانی جماعت شائع کرتی ہے، نہ آپ کو قادیانیوں کی لائبریری میں ملے گی، ہاں خفیہ طور پر رکھی ہوگی۔ ام القادیانین یعنی قادیانیوں کی اماں جان، بیٹا مرزا بشیر احمد، پھر سب سے مستند اور تصدیق شدہ حوالہ قادیانی جماعت کے نانا جان میر ناصر نواب، یہ بیان اس کا ہے، جو کہ مرزا قادیانی کے آخری لمحات کے عینی گواہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میر صاحب کہ مرزا غلام احمد نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ایسی کوئی صاف بات نہیں کی۔ کہنے کو خود مرزا قادیانی، جو کہ خود بھی خاندانی طبیب تھا اور علم طب میں خاصی دسترس رکھتا تھا، کیا اس کے بعد بھی، یعنی مرزا قادیانی خود طبیب تھا، کیا اس کے بعد بھی مزید تسلی کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ مرزا قادیانی وبائی ہیضے سے مر نہیں گیا؟ اور یہ قادیانی یہ رٹ لگاتے رہیں گے کہ حضرت صاحب ہیضے سے فوت نہیں ہوئے، اور یہ مفتی کاذب کا بیان کہ ہیضے سے مرنے کا کہنا یہ جھوٹ ہے، کیا آپ بھی کہتے رہیں گے؟
مرزا قادیانی نے اپنی تحریروں میں حیضے کو غضب الہی اور اللہ کا عذاب قرار دیا تھا۔ اس کے یعنی مرزا قادیانی اور مولانا ثناء اللہ امرتسری سے بڑا مقابلہ ہوا۔ اس میں بھی مرزا قادیانی یہی بد دعا کی۔ مرزا قادیانی نے مولانا ثناء اللہ کے بارے میں یہی بد دعا کی تھی، اللہ سے بد دعا کی تھی کہ مولانا ثناء اللہ کو طاعون یا حیضے سے یا اللہ تو ہلاک کر۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آخری فیصلے کے عنوان سے مرزا قادیانی کا جو اشتہار ہے وہ آپ کو مجموعہ اشتہارات جلد سوم صفحہ نمبر 578، 579، 578 اور 579 پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اگر نہ ملے تو ہم سے کہیں، انشاءاللہ ختم نبوت اکیڈمی کی جانب سے آپ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو فیکس بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ 2 صفحے کا اشتہار ہے جس میں اس نے کہا جو کچھ کہا وہ میں چیدہ الفاظ مکمل 2 صفحے آپ کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا، آپ دیکھ لیجئے، چیدہ الفاظ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی، اس کا خلاصہ، مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص مفتری اور کذاب ہے، یعنی مرزا قادیانی کذاب ہے اور دجال ہے۔ اگر میں ایسے ہی کذاب اور مفتری ہوں تو میں آپ کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں گا، اور اگر میں حق پر ہوں تو میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر، یعنی مولانا ثناء اللہ کو نابود کر، انسانی ہاتھوں سے نہیں بلکہ طاعون اور حیضے سے ہلاک کر۔ یہ مرزا قادیانی کی یعنی 2 صفحے کے اشتہار کا یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ مرزا قادیانی نے اس 2 صفحے کے اشتہار میں نہایت آہوازاری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے جو فیصلہ طلب کیا تھا اس کا نتیجہ سب کے سامنے آ گیا کہ مرزا قادیانی 25 مئی 1908 کو رات 10 بجے تک چنگا بھلا تھا اور شام کو کھانا کھایا، اور رات 10 بجے کے بعد خدائی عذاب یعنی وبائی ہیضے میں مبتلا ہو کر چند گھنٹوں میں زبان بند ہو گئی، اور تقریباً 12 گھنٹوں کے اندر 26 مئی 1908 کو ہلاک ہو گیا۔ جبکہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ مرزا قادیانی کی ہلاکت کے بعد 41 سال 41 ایئرز 41 سال تک ماشاءاللہ زندہ و سلامت رہے اور اپنی پوری زندگی قادیانیت کا مقابلہ و مناظرہ کرنے میں گزاری۔ قیام پاکستان کے بعد 1949 میں سرگودا میں آپ نے انتقال فرمایا۔ اس خدائی فیصلے اور مرزا قادیانی کی منہ مانگی موت نے ثابت کر دیا کہ مرزا قادیانی مفتری اور کذاب تھا۔ خود اپنی منہ مانگی موت تھی کہ جو کذاب ہوگا وہ صادق کی زندگی میں مر جائے۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ وہ مسیح موعود نہیں تھا، اور یہ کہ خدا کی طرف سے نہیں تھا بلکہ شیطان کی طرف سے تھا۔ میں قادیانیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب خدائی عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ مرزا جھوٹا تھا، اور اب بھی اگر آپ لوگ اس فیصلے کو نہیں مانتے، یہ تو خدا کا فیصلہ تھا، تو دنیا یہ سمجھنے پر مجبور ہوگی کہ آپ لوگ مرزا قادیانی کے ان الفاظ کے مصداق ہیں، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے۔ وہ میں آپ کو سناتا ہوں، مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 397۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے
کہ یہودی لوگ جو مورد لعنت ہو کر بندر اور سور ہو گئے تھے، ان کی نسبت بھی تو بعض تفسیروں میں یہی لکھا ہے کہ بظاہر وہ انسان تھے، انسان ہی تھے، لیکن ان کی باطنی حالت بندروں اور سوروں کی طرح ہو گئی تھی، اور حق کے قبول کرنے کی توفیق بکلی ان سے سلب ہو گئی تھی۔ اور مسخ شدہ لوگوں کی یہی علامت تو ہے کہ اگر حق کھل بھی جائے تو اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ اب حق کھل گیا، مرزا قادیانی کی موت نے ثابت کر دیا کہ وہ جھوٹا تھا۔ جب حق کھل گیا اور تم اگر نہیں مانتے تو اب آپ فیصلہ کریں کہ ان الفاظ کے، یعنی جو نہیں مانتے تو وہ بندر اور سور ہو گئے، ان کے الفاظ کے مصداق آپ ہیں یا کون ہے، یا آپ فیصلہ کریں۔ چونکہ ایک ویڈیو میں یہ بتایا گیا کہ یہ علماء، یہ ملا بندر اور سور ہیں، تو میں تو آپ کی کتاب کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد اول اور صفحہ نمبر 397 یہ یہاں پیسٹ کر دی جائے گی۔ اور ایک کتاب کا حوالہ ہے انجام آتم، صفحہ نمبر 305، روحانی خزائن نمبر 11، 305۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلید اور کراہت کے لائق خنزیر ہے، مگر خنزیر سے زیادہ پلید لوگ وہ ہیں جو اپنے نفسانی جوش کے لیے حق اور دیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں، یعنی جو حق اور دیانت کی گواہی کو چھپاتے ہیں وہ خنزیر سے زیادہ پلید ہے۔ اب فیصلہ آپ کریں۔ یہ ثابت ہو گیا کہ مرزا قادیانی وبائی ہیضے سے مر گیا، اور گواہی جو ہے آپ کے نانا جان میر ناصر نواب کی صاف اور کھلی گواہی ہے۔ اس گواہی کو اگر آپ چھپاتے ہیں، کتاب شائع نہیں کرتے، لوگوں کو بتلاتے نہیں، قادیانی امت کو نہیں بتلاتے، تو آپ گواہی کو چھپاتے ہیں۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ خنزیر سے زیادہ پلید لوگ کون ہیں۔ یہ ہے روحانی خزائن جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 305، حاشیہ۔ آپ اس کتاب کو دیکھ لینا، ہم انشاءاللہ پیسٹ کر دیں گے۔ ناظرین، اگر یہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی اس کی موت بڑی اچھی ہوئی تھی، تو میں کہتا ہوں تمام قادیانیوں سے، ان کے مربع، ان کے سب جو قادیانی امت سے میں کہتا ہوں کہ پھر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مرزا قادیانی جیسی موت دے۔ یہاں یاد رکھنا، کھل کر کے واضح طور پر نانا جان کا حوالہ ہے کہ وبائی ہیضے سے فوت ہو گیا مرزا قادیانی۔ اب ایک آخری بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے جب براہین احمدیہ کتاب لکھی، پہلی جلد، اس کے 4 حصے ہیں، اس میں اس نے قرآن کریم کے حوالے سے یہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ نازل ہوں گے، اور 12 سال تک مرزا قادیانی عقیدہ رکھتا تھا حیات عیسیٰ کا، اس کی نشر و اشاعت بھی کرتا رہا۔ آپ کہتے ہیں جھوٹ ہے، نہیں مانتے نا آپ؟ جب نہیں مانتے اس کا مطلب یہ جھوٹ ہے۔ بعد میں عقیدہ بدل گیا اس کا، لیکن 12 سال تک وہ اس عقیدے کا حامل رہا۔ آپ کہتے ہیں جھوٹ ہے۔ پہلا جھوٹ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جھوٹ، جیسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، میر ناصر نواب کا حوالہ، کہ وہ کہتا ہے، حیات ناصر میں لکھتا ہے کہ مرزا صاحب جب فوت ہو رہے تھے تو مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے۔ یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔
بقول میر ناصر نواب کے. اور مفتی کاذب اس کو کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ہیضے سے فوت ہوئے یہ جھوٹ ہے. یعنی یہ آخری بات بھی جھوٹ, پہلی بات حیات مسیح کا عقیدہ وہ بھی جھوٹ, آخری بات بھی جھوٹ. اب سن لیجئے مرزا محمود کا بیان. تم پہلی بات کو بھی جھٹلاتے ہو اور آخری بات کو بھی جھٹلاتے ہو. اب مرزا محمود کیا کہتا ہے تمہارے جھوٹ کے بارے میں. میرے پاس کتاب ہے انوار العلوم, صفحہ نمبر 124. مرزا محمود کہتا ہے کہ جو مسیح موعود کے ایک لفظ کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے وہ خدا کی درگاہ سے مردود ہے, کیونکہ خدا اپنے نبی کو وفات تک غلطی میں نہیں رکھتا. اور حوالہ بھی دیا ہے بدر 19 جنوری 1911 صفحہ نمبر 7. یہ کتاب ہے, آپ دیکھ لیجئے, انوار العلوم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 124. یعنی تم اس کو جھوٹ سمجھتے ہو, پہلی بات کو بھی, حیات مسیح کے مسئلے کو بھی, اور آخری بات کو بھی. جب دونوں کو جھوٹ سمجھتے ہو تو مسیح موعود کے لفظ کو جو جھوٹ سمجھتا ہے وہ کہتے خدا کی درگاہ سے مردود ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم صحیح راستے پر آئیں یا نہ آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Message TV. This is your channel. This is your channel.